دوستو، کابل شہر کو بھی اپنے انڈر میں لینے کے بعد اب یہ بات تو پوری طرح سے کلیئر ہو چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں طالبان ہی پورے افغانستان پر راج کرے گا۔ لیکن جب سے طالبان افغانستان میں پاور میں آیا ہے، تب سے پوری دنیا کی راجنیتی میں اتھل پتھل شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف بہت سارے دیش اس کو اپنے فائدے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف بہت سارے دیش ایسے بھی ہیں کہ جو طالبان کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر افغانستان میں طالبان کا راج آ جانے کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے مسلم دیشوں کا اس پر کیا ری ایکشن ہے، یعنی کون سے مسلم دیش آنے والے دنوں میں طالبان کو سپورٹ کریں گے اور کون کون سے دیش طالبان کی مخالفت کریں گے۔ تو دوستو، طالبان کو سپورٹ کرنے والے دیشوں کی لسٹ میں سب سے پہلا نام پاکستان کا ہے۔ پاکستان دنیا کا وہ دیش ہے کہ جو بالکل کھلے طور پر طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ دوستو طالبان اور پاکستان کی دوستی جگ ظاہر ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ طالبان کا پاکستان ہی دوسرا گھر ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلے 20 سالوں سے لگاتار چلنے والی طالبان کی وہ جنگ کہ جو اس نے امریکہ کے خلاف لڑی ہے، اس میں اگر طالبان کی سب سے زیادہ مدد کسی دیش نے کی تھی تو وہ صرف اور صرف پاکستان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کی جیت کے بعد پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں مٹھائیاں بھی بانٹی گئی تھیں، یہاں تک کہ پاکستان کے پردھان منتری یعنی عمران خان نے بھی طالبان کے حق میں اس وقت ٹویٹ کیا کہ جب طالبان کابل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، جس ٹویٹ میں عمران خان نے لکھا تھا کہ اب افغان لوگوں نے اپنی غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے۔ فی الحال دوستو، طالبان کو کھلے طور پر سپورٹ کرنے والے دیشوں کی لسٹ میں دوسرا نام قطر کا ہے، کیونکہ دوستو قطر تو ایک ایسا دیش ہے کہ جس کو طالبان کے بڑے بڑے نیتاؤں کا گھر بھی مانا جاتا ہے۔ اور یاد رہے، قطر کی راجدھانی یعنی دوحہ شہر میں ہی طالبان کا وہ ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے کہ جس کی مدد سے وہ دنیا کے دوسرے دیشوں سے سمپرک کرتا ہے۔ امریکہ اور طالبان کے بیچ میں بھی جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اسی شہر یعنی دوحہ میں ہی ہوا تھا، اور یہ صرف اور صرف قطر کی مدد سے ہی ہو پایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی طالبان کے بڑے بڑے لیڈرز کو اکثر دوحہ شہر میں دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، اب اگر بات کریں ایران کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے راشٹرپتی یعنی ابراہیم رئیسی نے بھی افغانستان کی نئی سرکار یعنی طالبان کا سواگت کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوج کی شکست اور اس کی واپسی کو افغانستان میں شانتی کے طور پر دیکھنا چاہیے، یعنی اب آنے والی سرکار جلد سے جلد افغانستان میں شانتی بنائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران بھی ایک پڑوسی اور برادر دیش ہونے کے ناطے افغانستان میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے طالبان کی مدد کرے گا۔ لیکن دوستو، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب پچھلی بار افغانستان میں طالبان نے راج کیا تھا تو اس وقت ایران اور طالبان کی دشمنی بہت مشہور تھی، یعنی یہ دونوں آپس میں بہت کٹر دشمن بن گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار ایران بھلے ہی طالبان کے سامنے دوستی کا ہاتھ تو بڑھا رہا ہے، مگر اپنے قدموں کو پھونک پھونک کر رکھ رہا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ترکی کے بارے میں۔ جیسے ہی افغانستان سے امریکی فوج کے نکلنے کا اعلان ہوا، ویسے ہی ترکی نے بھی یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ کابل میں موجود اس ایئرپورٹ کی ذمہ داری خود سنبھالے گا کہ جس کی وہ پچھلے کئی سالوں سے سنبھالتا آ رہا ہے۔ حالانکہ ترکی کے اس فیصلے پر طالبان نے بہت زیادہ ناراضگی جتائی تھی، نہ صرف ناراضگی بلکہ ترکی کو کئی بار دھمکی بھی دے دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اگر ترکی اپنے اس فیصلے کو واپس نہیں لیتا ہے تو ہم بالکل بھی ترکی سے لڑنے میں جھجک محسوس نہیں کریں گے۔ دوستو، طالبان کا ترکی کے خلاف یہ خطرناک رویہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ترکی نیٹو کا ایک ممبر ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ نیٹو کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا گروپ ہے کہ جس میں امریکہ کے ساتھ ساتھ زیادہ تر یورپین کنٹریز شامل ہیں، اور اس میں ترکی بھی شامل ہے۔ طالبان کا یہ ماننا ہے کہ اب امریکہ کے جانے کے بعد ہم افغانستان میں کسی بھی باہری شکتی کو رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو پایا ہے کہ کابل کے اس ایئرپورٹ کو کون کنٹرول کرے گا۔ فی الحال دوستو، زیادہ تر ایکسپرٹس کا یہی ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں ترکی اور طالبان کے رشتے اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ دوستو ہم سبھی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ طالبان اور پاکستان میں بہت پکی دوستی ہے۔
वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रिश्ते तुर्की से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसीलिए इस वक्त पाकिस्तान तुर्की और तालिबान की दोस्ती कराने की बहुत कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि ज़ुबानी जंग होने के बावजूद भी तुर्की और तालिबान की तरफ से दोनों के लिए कुछ पॉजिटिव बयान भी देखने को मिले थे, जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे को अपना मजहबी भाई बताया था। फिलहाल दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरब और UAE के बारे में। ये दोनों ही देश ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक अफगानिस्तान के मामले में पूरी तरह से खामोशी बनाए रखी है। यानी ना तो इन लोगों ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है और ना ही तालिबान को सपोर्ट किया है। यानी इन दोनों देशों ने अफगानिस्तान में होने वाले सारे मामले पे अपनी नज़र बनाए रखी है। आने वाले दिनों में हालात जैसे भी होंगे उसी हिसाब से ही ये दोनों देश अपनी साइड को तय करेंगे। दोस्तों, इन तमाम मुस्लिम देशों के अलावा दुनिया के कुछ ऐसे गैर मुस्लिम देश भी हैं कि जो खुले तौर पर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम उस चीन का है कि जिसको अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। चीन के साथ साथ तालिबान को रूस ने भी सपोर्ट किया है। और हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ने न सिर्फ तालिबान को सपोर्ट किया है बल्कि साथ ही साथ तालिबान की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि यूके दुनिया का वो पहला देश है कि जिसने खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को कबूल नहीं करेगा। और जाहिर है आने वाले दिनों में यूरोप की और भी बहुत सारी कंट्रीज यूके की तरह ही तालिबान को कबूल करने से इनकार कर देंगी। देखना ये है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के हालात कैसे रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।